اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will continue our topic short story Abili by Abdul Ghani Sheikh. So far we have read this story from page number 127 to 128. Today we will continue this story from page number 129. تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 129 نکالی اور وہاں سے ہم اس سٹوری کے جو باقی جو پیراز ہیں آج ہم ان کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. There is another episode associated with our Abby. She and another Abby from our community went to see a film. It was their first film and will probably be their last. Due to their weak eyesight, the moving images on the screen held on more truth for them than a dream. They watched the film less and complained more of headaches and nausea. Shortly, with my elder sister's help, they understood that one of the important themes in the film was about a mother-in-law's harassment of her daughter-in-law. The next day saw both Abbeys sitting in the rooftops of their houses, paving venom on the mothers-in-law of the world. God save us from their wrath. Incidentally, a girl from our neighborhood had been married into household where she did not get along with her mother-in-law. یعنی آگے اس کہانی کو جاری رکھتے ہوئے عبدالغنی شیخ بتاتے ہیں کہ ابھی سے جڑی ایک دوسری کہانی یہ ہے وہ اور ہمارے طبقے کی ایک دوسری ابھی ایک فلم دیکھنے گئی. یہ ان کی پہلی فلم تھی اور شاید ان کی آخری فلم ہوگی. اپنی کمزور نظر کی وجہ سے پردے پر گھومتی ہوئی تصویریں ان کے لیے کسی سپنے سے زیادہ یا کسی خواب سے زیادہ وجود نہیں رکھتی تھیں. انہوں نے فلم کم دیکھی لیکن سر درد اور جی متلانے کی شکایت زیادہ کی. کچھ دیر بعد میری بڑی بہن کی مدد سے وہ سمجھ گئیں کہ فلم کے اہم موضوعات میں سے ایک تھا اس کی طرف سے اپنی بہو کو یعنی ساس کی طرف سے اپنی بہو کو پریشان کیا جانا. یہ ایک تھیم تھا اس فلم میں، یعنی ساس اپنی بہو کو پریشان کیا کرتی تھی. اگلے دن دونوں ابیاں دادیاں گھروں کی چھتوں پر بیٹھی ہوئی دکھائی دیں، دنیا بھر کی ساسوں پر زہر اگلتی ہوئی. اللہ ہمیں ان کے غصے سے بچائے. اتفاق سے ہمارے پڑوس کی ایک لڑکی ایک ایسے گھر میں بیاہ ہوئی تھی جہاں اس کی اپنی ساس کے ساتھ نہیں بنتی تھی. So from then on, whenever anyone mentioned the film, the two Abbeys would immediately start rebuking all mother-in-law bitterly. اس لیے تب سے لے کر جب بھی کوئی کسی فلم کی بات کرتا تو دونوں ابیاں اسی وقت سبھی ساسوں کو بری طرح سے کوسنے لگتے. The neighboring Abby is of the same age as our Abby. She is a fortunate woman indeed.
When she is annoyed, she roars like a lioness. She has her own style of relaying all matters ranging from politics to domestic tales. A few months ago, when I was leaning on the staircase reading a book, I heard the two Abbeys telling each other their stories, the same everyday talks with which my ears were familiar. Surely it is an omen signaling that the day of judgment is near. They must have been referring to a fatal accident or to the simultaneous death of the two men, or domain disgrace enormous, all aimed at chastising a well-dressed woman. یعنی پڑوس والی ابی کی عمر ہماری ابی کی جتنی ہی ہے. یعنی پڑوس والی جو ابی تھی، یعنی عمر دونوں ابیوں کی، یعنی ہماری ابی لی اور پڑوس والی دادی کی عمر ایک جیسی تھی. وہ سچ مچ ایک ڈراؤنی عورت ہے. یعنی جو پڑوس والی عورت تھی ابھی، وہ ایک یعنی ڈراؤنی، یعنی وہ ڈرپوک عورت تھی. جب اس سے غصہ آیا ہوتا ہے تو وہ ایک شیرنی کی مانند گرجنے لگتی ہے. سبھی باتوں کو نشر کرنے کا اس کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے. سیاسی مسئلوں سے لے کر گھریلو کہانیوں تک. کچھ مہینے پہلے جب میں زینے پر جھکے ہوئے کھڑکی یعنی کھڑی تھی، ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی، تو مجھے دونوں ابیوں کی آواز سنائی دی، ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سناتے ہوئے. یعنی وہ ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سناتے، ہماری ابی اور پڑوس والی ابی ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے. وہی روزمرہ کی باتیں جن سے میرے کان اچھی طرح واقف ہی تھی. ضروری طور پر یہ ایک بدشگونی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے. وہ ضرور طور پر کسی جان لیوا حادثے کی بات یاد یا دو آدمیوں کے ایک ساتھ مارے جانے کی بات کر رہی ہوں گی، یا وہ اس طرح کے الفاظ بولا کرتی، چڑیل یعنی لعنت ہے، جاہل آدمی. ان سبھی الفاظ کے بولنے کا مقصد کسی ایسی عورت کی برائی کرنا ہوتا تھا جس نے اچھے ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوتے تھے. یعنی یہ تھی یہ ابیاں، یعنی دو ابیاں، یعنی جو دادیاں تھیں، ایک تو ان کی اپنی ابی اور دوسری پڑوس والی ابی. جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے تو وہ یعنی جب کسی کو یعنی جو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتی تو وہ اس کے بارے میں یہ الفاظ کہا کرتی تھی. تو during the conversation, the next door Abby asked about Roxana's well-being. And before Abby could relay, she informed her that there were severe floods in Srinagar. I closed the book I was reading in dismay and awaited Abby's reaction. انہیں اس بات چیت کے دوران ساتھ والی گھر میں رہنے والی ابی نے رخسانہ کی خیریت کے بارے میں ہماری ابی سے پوچھ لیا، اور اس سے پہلے کہ ابی جواب دے پاتی اس نے اسے بتایا کہ سری نگر میں خوفناک سیلاب آیا تھا. بہت مایوس اور بے چین ہو کر میں نے وہ کتاب بند کر دی جو میں پڑھ رہی تھی اور ایبیلی کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی. La screamed Abili, floods, where did you hear this news, Hajra? تو ایبیلی نے یعنی چیخ یعنی اس کے یعنی وہ
چیخ کر پکاری، یعنی اس نے کہا سہلاب ہاجرہ تم نے یہ خبر کہاں سے سنی؟ It was on the radio yesterday. The next door Abi always referred to the radio as ready. یعنی یہ ایک ریڈی پر آئی تھی، یعنی جو پڑوس والی ابی تھی وہ ریڈیو کو یعنی ریڈی کے نام سے پکارتی تھی، یعنی اس کو ریڈیو کا لفظ بولنا نہیں آتا تھا، یعنی وہ اپنی اس یعنی اپنے اس پرانے انداز میں، یعنی اس انجانے انداز میں، یعنی اس نے ریڈیو کو یعنی وہ کہتی تھی ریڈی، یعنی اس نے ہماری ابھی سے کہا کہ یہ نیوز جو سری نگر کی فلڈ کی نیوز اس نے اس کو بتائی، یہ اس نے ریڈی یعنی ریڈیو سے سنی تھی کل. واللہ no one told me about this. Didn't بشیر tell you؟ یعنی واللہ خدا کی قسم مجھے کسی نے اس بارے میں بتایا تک نہیں. یہ ہماری یعنی یہ ابیلی یعنی پڑوسی والی ابی سے یعنی کہتی تھی کہ مجھے کسی نے بتایا. کیا بشیر نے تمہیں نہیں بتایا؟ Did not بشیر tell you؟ ابیلی said you don't know how my sons are. ابیلی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تم نہیں جانتی میرے بیٹے کیسے ہیں. After a few moments she said, I will go down Hajra. My heart is thumping loudly. I heard the echo of her footsteps. Now calamity has befallen us. I thought and sped down, leaping across the stairs. The echo of Abby's weak footsteps could soon be heard on that part of the staircase where I had been reading a few moments ago. As soon as she came down, she stormed at us. Did I not say not to send Roxana to Srinagar? But no one paid heed to my words. یعنی کچھ ہی وقت کے بعد اس نے کہا ہاجرہ میں نیچے جاتی ہوں، یعنی اس نے یعنی دوسری ابی سے کہا کہ ہاجرہ میں نیچے جا رہی ہوں. ہماری یعنی ابیلی نے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے. میں نے اس کے قدموں کی آہٹ سن لی. اب ہمارے اوپر مصیبت آ پڑی ہے. اس نے سوچا اور نیچے کی طرف بھاگ گئی سیڑھیوں کو پھلانگتی ہوئی. ابی کے کمزور قدموں کی آہٹ جلدی ہی سیڑھیوں کے اس حصے پر سنائی دینے لگی جہاں میں کچھ پل پہلے کھڑی ہوئی پڑ رہی تھی. یوں ہی وہ نیچے آئی، وہ ہم پر برس پڑی. کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ رخسانہ کو سری نگر مت بھیجو؟ لیکن کسی نے میری بات کی طرف کان نہیں دیا، یعنی کسی نے میری بات پر یعنی غور نہیں کیا. یہ تھی ابیلی کے الفاظ جب اس نے یہ نیوز سنی کہ سری نگر میں سیلاب آیا ہوا ہے تھا. There are floods in Srinagar, floods. Abili waved her hands in agitation. یعنی ابیلی اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتی تھی ان کو یعنی اپنے افراد کنبہ کو کہ سری نگر میں سیلاب آیا ہوا ہے. یعنی پریشانی کی حالت میں اس نے وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے ان سے کہتی تھی. So what Kaga was irritated. It is a big city. Floods come, storms come, fires blaze. تو کاگا نے اس کو کہا پھر کیا ہوا دادی، پھر کیا ہوا ابھی؟ یعنی سری نگر تو ایک بڑا شہر ہے، سیلاب تو آتے رہتے ہیں، طوفان بھی آتے رہتے ہیں، شعلے تو بھی بھڑکتے اٹھتے ہیں. Enough, enough, I have heard enough. She placed both her hands on her ears. Her eyes brimmed with tears. یعنی ان سے کہا اب بہت ہو گیا، میں نے بہت کچھ سن لیا ہے. تو اس نے اپنے دونوں کانوں میں یعنی انگلیاں یعنی لگا دی، یعنی اس نے اور اس کی آنکھوں سے یعنی آنسو جاری ہو گئی. For
For several days Abby's doubts did not abate and she became very quiet. یہ کئی دنوں تک ایبلی کے شک کم نہیں ہوئے، یعنی اس کا شک کم نہیں ہوا تھا اور وہ بہت خاموش رہنے لگی، یعنی وہ اب کسی سے کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتی تھی، بالکل خاموش. وہ اپنے دل ہی دل میں اس غم کو، اس پریشانی کو سہ رہی تھی کہ کہیں اس کی رخسانہ کو کوئی سری نگر میں اس فلڈ سے کوئی نقصان پہنچا نہ ہوگا. She decided to accompany Kaga and me on a trip to Srinagar. On the way, she was very uncomfortable with vomiting and dizziness. We spent the night in Kargil and reached Srinagar the next day. تو اس کے بعد ابھی نے اب یہ فیصلہ لیا کہ وہ ہمارے ساتھ سری نگر جانے کو تیار ہو گئی. راستے میں وہ الٹیاں آنے اور سر چکرانے کی وجہ سے بہت پریشان رہی، یعنی سفر کے دوران اس کو الٹیاں اور سر چکرانے کی شکایت رہی. ہم نے رات کارگل میں گزاری اور اگلے دن سری نگر پہنچ گئی. Kaga said, Abby, you were worried about Roxana. See how hale and haughty she looks. Her face is fear and her cheeks have turned red. تو کاگا نے ابھی سے کہا، آپ رخسانہ کے بارے میں پریشان رہا کرتی تھی، دیکھو وہ کتنی تندرست. جب وہ سری نگر پہنچے تو اسے کہتے ہیں کاگا کہ دیکھو آپ رخسانہ کے بارے میں کیوں اتنی پریشان رہتی تھی، دیکھو کتنی تندرست ہے آپ کی رخسانہ. یعنی ہاؤ ہیل اینڈ ہیسٹی، یعنی وہ ہاٹی، یعنی کس طرح سے یعنی وہ کتنی تندرست اور صحت مند ہے. اس کا چہرہ گورا ہو گیا ہے اور اس کی گال لال ہے. Abby clung as to Roxana and wept a lot. After resting for 2 days, Roxana took her for a tour around Srinagar. Abby took, what a big and beautiful city Srinagar is. This is the Dal Lake. This is Nishad Bagh. There are the Shalimar Gardens, Nehru Park, Char Chinar, etc. یعنی ابھی رخسانہ سے اب یعنی وہ چیٹ گئی اور بہت روئی. یعنی 2 دن آرام کرنے کے بعد رخسانہ اسے سری نگر گھمانے کے لیے لے گئی. یعنی 2 دن کے آرام کے بعد یعنی رخسانہ نے اس کو اب سری نگر یعنی سٹی یعنی وہاں اس کو وہ گھمانے کے لیے لے گئی ابھی کو. ابھی دیکھو سری نگر کتنا بڑا اور خوبصورت شہر ہے. تو رخسانہ ابھی سے کہتی ہیں، ایبلی سے کہتی ہیں کہ دیکھو سری نگر کتنا خوبصورت اور بڑا شہر ہے. یہ یہاں پر جل ڈیل ہے، یہ ڈل جھیل ہے، یہ نشاد باغ ہے، یہ شالمر باغ ہے، یہ نہرو پارک، یہ چار چناری وغیرہ وغیرہ. یعنی بہت ساری جگہوں کی اس سے وہ نشاندہی کر رہی تھی کہ یہ جگہیں دیکھو ان کے نام کیا ہیں، یہ کتنی خوبصورت جگہیں ہیں. 4 days passed without incident. On the 5th day, Abby declared, I will return to Leh. I miss the children. I miss my daughter Jamila, my granddaughter Halima. I miss little Javed. 4 دن بنا کسی خاص واقعے کے گزر گئی. یعنی ان 4 دنوں میں جن کے دوران وہ سری نگر میں تھی، یعنی یہ 4 دن بالکل آرام سے وہاں پر گزر گئی. یعنی ابھی کے تعلق سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن 4 دن کے بعد یعنی 5ویں دن ایبلی نے اعلان کر دیا، میں لیہ واپس جاؤں گی. مجھے بچوں کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی بیٹی جمیلہ کی یاد آ رہی ہے، میری پوتی حلیمہ کی، مجھے ننے جاوید کی یاد آ رہی ہیں. تو ابھی اب یعنی وہ اپنی آبائی وطن، اپنے آبائی گاؤں کی یعنی لیہ کی اس کو اب یاد آنے لگی، اپنے بچوں کی یاد آنے لگی، اپنے پوتوں اور پوتیوں کی یاد آنے لگی. She insisted on this in such a manner that on the very same evening we had to purchase a return ticket to Leh for ourselves and our Abby.
یعنی اس نے ہمیں اتنی ضد کی کہ ہمیں اسی شام اپنے اور اپنی ابی کے لیے واپسی کے ٹکٹ خریدنے پڑے. یعنی وہ بضد رہی، نہیں ہمیں کسی بھی صورت میں واپس لے جانا ہے، کیونکہ میرا دل دکھرا رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے. یعنی جو بچے میرے وہاں گاؤں میں یعنی وہ ہیں اور ہم یہاں ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. مجھے یعنی فوراً واپس لے جائیے. تو ہمیں اسی وقت اسی شام کو اپنے لیے اور ابھی کے لیے ٹکٹ بک کروانے پڑی. تو اگلے دن ہم یہاں سے واپس لے کی طرف روانہ ہو گئی. تو یہ تھی اس پوری سٹوری کی ایکسپلینیشن، جو آج ہم اس سٹوری کو ہم نے آج مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا. تو اب کچھ ایکسپریشنز ہے جو آج کے ان 129 اینڈ 120 پیج پر جو یہ پیراز ہم نے آج جن کی ریڈنگ کی ہے ہم نے، تو اس کی جو ایکسپریشنز کچھ یہاں پر آج ہمیں جو نئی ایکسپریشنز ہمیں اس سے میں نے نکالے ہیں، تو ان کی یہاں پر ایکسپلینیشن، ان کی ریڈنگ ایسے، ان کی یعنی میننگس یعنی میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے. تو ان کو میں یہاں پڑھتا ہوں. یعنی sunken cheeks یعنی cheeks that are wrinkled یعنی inward یعنی اندر کی طرف دسے ہوئے گال. nausea یعنی sickness of the stomach with a desire to vomit طبیعت کی خرابی اور متلی. واللہ اٹ از اے عربک ورڈ یعنی جس کا مطلب ہے خدا کی قسم یعنی بائی گاڈ اور اللہ کی قسم. ابیٹ ٹو پٹ این اینڈ ٹو لیسن یعنی کسی چیز کا یعنی خاتمہ کرنا یا شدت میں کمی ہونا. swaying venom giving out اور vomiting poison یعنی زہر اگلنا. یعنی جب دو ابیاں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتی تھی تو وہ کیا اپنی باتوں سے زہر اگلتی تھی. یعنی they swaying venom. broken down not working properly یعنی بے ربط ہونا، ٹوٹ جانا یا خراب ہونا. healthy and hearty in good health and spirits یعنی بخیریت یا صحت مند. pursued her mouth یعنی formed mouth into a round shape ہونٹ دانتوں تلے دبانا. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز. اب جو تھیمز اس پوئم کے جو میجر تھیمز ہیں، میجر تھیمز آف دس پوئم there are numerous themes but some major themes here are tradition versus simplicity. Simplicity of rural woman or rural life or woman. East or west, whom is the best. Exploitation of simple behavior by others. Indifference to changes occurring around. There are some main themes of this story. Traditions versus modernity and the simplicity of rural women are the two main themes of this story کے جو اہم جو themes تھے، main themes ہیں. ان میں سے وہی یہ مطلب ماڈرنٹی سمپل ٹریڈیشن ورسز ماڈرنٹی اور سمپلسٹی آف رولر وومن، یہ اس کے مین تھیمز ہیں. The story shows that it is good to respect the tradition values. یعنی سٹوری کہتی ہیں کہ جو روایتی جو تہذیب و تمدن ہیں یعنی ان کی قدر و قیمت کرنا. بٹ اٹ شوڈ ناٹ مین بیکورڈنیس اینڈ اگنورینس. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان پسماندہ رہی یا بے خبر رہی.
لو اینڈ ریسپیکٹ فار ونز اون لینڈ اینڈ پیپل از اے گڈ ٹریڈیشن. یعنی اپنے ملک کی، اپنے یعنی مادر وطن کی، یعنی اپنے آبائی وطن کی یعنی سرزمین سے محبت کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی مطلب یہ ایک اچھی چیز ہے. بٹ اٹ کین نیور بی کالڈ گڈ ٹو کیپ آور سیلوز کمپلیٹلی ڈٹیچڈ فرام دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. مگر یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو ہماری جو باہر کی دنیا ہے اس کی یعنی اس سے اپنے آپ کو ڈٹیچ رکھنا یا اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ بھی اچھی نہیں بات ہے. ہاں، اپنے آبائی وطن یعنی اس کی قدر قیمت کرنا، اس سے محبت کرنا تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو اس کے یعنی اس سے باہر کی دنیا ہے یعنی اس سے بھی یعنی اس کا بھی یعنی نظارہ کرنا یا اس کے ساتھ بھی محبت کرنا یہ بھی یہ دونوں اچھی باتیں ہیں. یعنی اس کو اگنور یعنی باہر کی دنیا کو اگنور نہ کرنا. دا سمپلسٹی آف دا رورل وومن از اے لویبل تھنگ. یعنی یہاں پر رورل وومن کی جو سادگی یہاں پر بیان کی گئی یہ بہت ہی یعنی اچھی طرح سے اس کو بیان کیا گیا. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی ڈو ناٹ نو ایون دا ڈفرینس بٹوین سری نگر اینڈ ٹرکی اور بٹوین دہلی اینڈ سری نگر. مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اتنی سادگی ہو کہ ہمیں یہ فرق معلوم کرنا ہم یہ فرق معلوم نہیں کر سکتے کہ سری نگر اور ترکی میں کیا فرق ہے یا اور دہلی یا سری نگر میں کیا فرق ہیں. یعنی یہ ڈسٹنٹ پلیس ہے ایک دوسرے سے، یا یہ ایک ترکی تو ایک الگ ملک ہے، یا سری نگر تو یہاں یعنی ہماری ہی ملک میں ایک شہر ہے، یا ہماری ہی وادی کا ایک یہاں پر کیپٹل سٹی ہے. تو ان کو ڈفرینس کرنا یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے انفیمیلیئر رکھنا یا ان اویئر رکھنا تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. Another theme that the story ends with is that east or west, home is the best. Although the story یعنی ایک اور تھیم اس کا جو آخر پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہی ہے، چاہے ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو مگر میرا جو گھر ہے، میرا ہوم جو ہے وہی مجھے میرے لیے بہتر ہے. یعنی Abeli keeps worrying about Roxana who has gone to living in Srinagar for further studies. چونکہ یہ تو ہم نے اسٹوری میں پڑھا ہے کہ ایبلی کتنی پریشان رہتی تھی یعنی اپنی اس رخسانہ کے بارے میں، پوتی کے بارے میں جو سری نگر میں اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے یعنی وہ وہاں پر پڑھنے یعنی گئی تھی. بٹ وین شی از ٹیکن دیئر نو ٹو میٹ رخسانہ، جب ابھی نے وہ فلڈ والی خبر سنی تو گھر میں پریشان 2-3 دن 4 دن پریشان رہنے کے بعد تو فیصلہ کر لیا تو پھر وہ سری نگر چلی گئی یعنی رخسانہ کے پاس اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو وہاں پر کیا اس نے شی بیکیمز ریسٹلیس ٹو گو بیک ہوم. تو وہاں پر اس کو کوئی سکون یا آرام نہیں آیا سری نگر میں، تو وہ انسسٹ کرنے لگی ان کو کہ نہیں مجھے واپس لے چلی جاؤ. She says I will return to Leh. I miss the children. یعنی اس نے وہاں پر یہی کہا ان کو کہ میں لے واپس جاؤں گی کیونکہ میں اپنے بچوں کی مجھے یاد ستا رہی ہیں. She now forgets that Roxana is also her child. یعنی اس کو وہ اب بھول جاتی ہے رخسانہ کو، یعنی اس کو صرف اپنے لہ کی، اپنے وطن کی، اپنے آبائی جگہ کی یاد آتی رہی اور وہ رخسانہ کو بھی سری نگر میں بھول گئی کہ رخسانہ بھی میری بچی ہے. تو یہ تھی یہاں پر کچھ میجر تھیمز جن کی یہاں پر ہم نے آخر پر یہاں پر بات کی ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہو رہا کہ آپ نے اس پوری سٹوری کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. تو باقی اگلی لیسن کے لیے آپ سے پھر اگلے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.